بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، رات کا وقت ہے، آپ پورا دن کام کر کے تھک چکے ہیں، جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ دوبارہ اٹھ کر مصلی پر بیٹھ سکیں۔ آپ بستر پر لیٹ چکے ہیں اور اسی وقت دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ چند مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے، لیکن پھر اچانک دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیٹے لیٹے درود پڑھنا درست ہے؟ کہیں یہ بے ادبی تو نہیں؟ کیا بغیر وضو کے درود پڑھ سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ آج رات بستر پر لیٹ کر درود پڑھتے ہیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شروع میں ہم قرآن کی وہ آیت دیکھیں گے جو اس پورے مسئلے کی بنیاد واضح کر دیتی ہے۔ پھر ہم جانیں گے کہ بغیر وضو کے درود پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بعد ایک ایسی اہم بات سامنے آئے گی جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ رات کو سونے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا ایسا آسان معمول کیا ہو سکتا ہے جسے مصروف ترین انسان بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتا ہے۔ لیکن پہلے ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے کے آسان راستے بتاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ میں تسبیح لے کر یا وضو کی حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، حالانکہ قرآن مجید ہمیں اس سے کہیں وسیع رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان مختلف حالتوں میں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ذکر کریں، چل رہے ہیں تو ذکر کریں، آرام کر رہے ہیں تو ذکر کریں، اور اگر بستر پر اپنی کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو صرف لیٹے ہونے کی وجہ سے اسے بے ادبی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اگر نیت اچھی ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ ایک نیک عمل ہے۔ لیکن یہاں ذرا رکیں، کیونکہ ایک سوال ابھی باقی ہے۔ اگر بستر پر لیٹ کر درود پڑھنا جائز ہے تو کیا وضو بھی ضروری ہے؟ بہت سے لوگ اسی سوال کی وجہ سے درود پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وضو نہیں تو ذکر بھی نہیں۔ میرے عزیزو، ذکر الہی کے لیے ہر وقت وضو کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر وضو ہو تو یقیناً پاکیزگی اور ادب کے اعتبار سے اچھی بات ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار اور درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ رات کو بستر پر ہیں، وضو نہیں ہے اور اچانک دل میں درود پڑھنے کا خیال آتا ہے تو صرف اس وجہ سے ذکر کو مت چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی ایک جگہ کا محتاج نہیں، البتہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کے اپنے الگ فقہی احکام ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت اور عام ذکر و درود کے مسائل کو ایک ہی حکم نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، آپ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں، غیر ضروری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، یا کل کے کاموں کے بارے میں سوچتے سوچتے
نیند کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر یہی چند منٹ ہم اپنے رب کی یاد میں لگا دیں تو ہماری رات کتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ پورا دن دنیا کے کاموں میں گزر گیا، ہر طرف مصروفیت رہی، کسی نے آپ کو پریشان کیا، کسی کام میں ناکامی ہوئی، رزق کی فکر رہی، گھر کے حالات نے ذہن تھکا دیا، لیکن رات کو جب سب لوگ سو گئے اور آپ اکیلے بستر پر لیٹے تو آپ نے موبائل ایک طرف رکھا اور خاموشی سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ چند لمحے صرف الفاظ نہیں بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بھی۔ حدیث میں درود شریف کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ایک مرتبہ درود پر اتنی فضیلت ہے تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جو اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، درود شریف کو صرف دنیاوی فائدے کا نسخہ نہ بنائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں آج 10 مرتبہ پڑھوں گا اور کل لازماً میری ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ عبادت کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنے دل کی اصلاح ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دعائیں قبول فرماتا ہے، مشکلات آسان کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، لیکن یہ سب اس کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے درود کو محبت اور عبادت کے طور پر پڑھیں، کسی غیر ثابت شدہ ضمانت کے طور پر نہیں۔ میرے عزیزو، اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو شاید آپ کے لیے سب سے زیادہ حیران کن ہو۔ کیا سونے سے پہلے درود پڑھنے کے لیے کوئی خاص تعداد ضروری ہے؟ کیا لازماً اتنی مرتبہ پڑھنا ہوگا؟ کیا اگر تعداد کم ہو تو فائدہ نہیں ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ عام درود شریف کے لیے ایسی ایک مخصوص تعداد کو لازم قرار دینا درست نہیں جس کی واضح شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ یا جتنا آسان ہو۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسے بوجھ نہ بنائیں بلکہ محبت کے ساتھ معمول بنائیں۔ اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو چند مرتبہ ہی پڑھ لیں، لیکن دل سے پڑھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو زیادہ پڑھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل مستقل بنے تو کم مقدار سے آغاز کریں، کیونکہ وہ معمول جو روزانہ جاری رہے اکثر اس عمل سے بہتر ہوتا ہے جو ایک دن بہت زیادہ کیا جائے اور پھر کئی دن چھوڑ دیا جائے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، درود پڑھتے وقت توجہ کیسے قائم رکھی جائے؟ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سے لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی موبائل کی فکر، کبھی کاروبار کی فکر، کبھی گھر کی پریشانی، کبھی کل کے کام کا خیال۔ اگر ایسا ہو جائے تو مایوس نہ ہوں، آہستہ آہستہ اپنے دل کو واپس ذکر کی طرف لائیں۔ موبائل سائیڈ پر رکھیں، چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کریں، اپنے دن کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں اور پھر درود شریف پڑھیں۔ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ یہ کیفیت ذکر کو زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہیں تو آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ عبادت
صرف اسی وقت نہیں ہوتی جب آپ کئی گھنٹے مصلی پر بیٹھ سکیں۔ اپنے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ بچوں کو سلا کر گھر کا کام ختم کرنے کے بعد یا بستر پر آرام کرتے ہوئے چند لمحے درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ مزدوری یا کاروبار سے واپس آ کر بہت تھکے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو بستر پر لیٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر نماز باقی ہے تو اسے صرف ذکر کے ساتھ بدل نہیں سکتے۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے اور درود و اذکار اپنی جگہ نفل عبادات ہیں۔ یہی توازن ایک مسلمان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ نماز کی پابندی، حلال روزی کی کوشش، والدین کے حقوق، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک، گناہوں سے بچنے کی کوشش اور ساتھ میں ذکر و درود، یہ سب مل کر انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ اب ذرا اس سوال کا جواب بھی سن لیجئے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ کیا بستر پر درود پڑھنے سے گھر کی تنگی اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اسی عمل سے ہر شخص کی ہر مشکل لازماً ختم ہو جائے گی، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ درود شریف ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو مضبوط کرتا ہے۔ دعا کے آداب میں درود شریف کی بڑی اہمیت ہے اور ایک مسلمان کو اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو درود کے ساتھ حلال روزگار کی کوشش کریں، استغفار کریں، صدقہ کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اگر گھر میں اختلاف ہے تو درود کے ساتھ اپنے اخلاق بہتر کریں، غصے کو قابو کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ اگر دل پریشان ہے تو ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، یہی مکمل راستہ ہے۔ میرے عزیزو، آج رات ایک چھوٹا سا تجربہ نہیں بلکہ ایک نیک معمول شروع کیجیے۔ بستر پر جانے سے پہلے موبائل ایک طرف رکھیں۔ اگر وضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے ذکر مت چھوڑیں۔ چند لمحے خاموش بیٹھیں یا لیٹیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے کہیں، اے اللہ، میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں سکون عطا فرما، میری جائز پریشانیاں دور فرما اور مجھے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور یاد رکھیے، رات کو سونے سے پہلے آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو دنیا کے خیالات میں الجھ کر سو جائیں یا چند لمحے اپنے رب کو یاد کر کے سوئیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی ایک ہی رات میں نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی عبادت بنا لیا تو آپ کے دل کی کیفیت ضرور بدل سکتی ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو انسان کی زندگی بھی بدلنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو ایک نئی بات سکھائی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنی حاضری لگائیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور لوگوں تک ضرور شیئر کریں جو درود شریف کی فضیلت اور بستر پر ذکر کرنے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید مفید اور ایمان تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر کی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔